کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر ملعون لعنتی عبید اللہ بن زیاد کا انجام دیکھیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور اس نے کہا کہ میں اور ان کے متعلق گستاخانہ کلام کہے اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان جیسا حسن رکھنے والا کبھی نہیں دیکھا، اور کچھ اور بھی غلط کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر سیدنا انس بن مالک نے فرمایا کہ یہ سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے، اور اس وقت ان کے بال وسمہ بوٹی کے کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ یہ جامعہ ترمذی کی بھی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس ملعون کا، لعنتی کا انجام کیا ہوا تھا عبید اللہ بن زیاد کا، کہ سیدنا عمارہ بن عمیر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کی خاطر رکھ دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی وہاں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر شور مچا، وہ آیا وہ آیا۔ سیدنا عمارہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا، اور یہ دیکھے کہ اس کا انجام دنیا میں ہی سب لوگوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں غارت کرے، اور اس لعنتی ملعون جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا، اس کو جہنم کے سب سے گہری وادی میں